بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ہاشم۔ عبد مناف کے جس بیٹے کا نام عمرو تھا وہی ہاشم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یوں مشہور ہونے کی وجہ یہ بنی کہ جب ان کے سر پہ خدا کے گھر آئے مہمانوں کی تواضع کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلانے اور جی بھر کے پانی پلانے کی ذمہ داری آ پڑی تو انہوں نے عجب شان دلبری سے اسے نبھایا۔ عام حالات میں تو کبھی ایسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں مشکل نہ آئی، مگر ایک بار مکہ کے کرب و جوار میں قحط پڑ گیا۔ خشک سالی ایسی آئی کہ صحرا میں بسنے والے بوند بوند کو ترس کے لوگوں کی زبانیں نکل آئیں، پینے کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، دور قریب ہر جگہ کے کنویں خشک ہو گئے، اوپر سے حج کا موسم سر پہ آ گیا۔ عرب کے صحراؤں سے پیاسی مرجھائی اونٹنیوں کے سوار خدا کے گھر کے متوالے مکہ کی طرف سفر کرنے کا سوچنے لگے۔ اناج ناپید ہو گیا۔ عبد مناف کے بیٹے عمرو پہ تمام تر حاجیوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری تھی۔ اس نے گھوڑے نکالے، اونٹ لیے، عرب کے ریگزاروں کو رونتا بھوکا پیاسا دھوپ بھرے آسمان نیچے اور شام کے سرسبز علاقوں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے اناج خریدا، پسوایا، پکوایا، پھر پکی پکائی روٹیاں اونٹوں پہ لاد کے حج کے دن عرفہ سے پہلے پہلے مکہ آ گیا۔ شام سے پکوا کے لائی ہوئی روٹیوں کے انبار اتارے، صحت مند اونٹیوں کو ذبح کر کے دیگیں چڑھا دیں، گوشت اور شوربے سے بھری دیگوں میں لائی ہوئی پکی روٹیوں کو توڑ توڑ کے ڈال دیا، چورا چورا کر کے، پھر مٹی اور لکڑی کے بنے پیالوں میں بھر بھر کے زائرین کو کھلا دیا۔ وہ اپنی نوعیت کا پہلا لذیذ ترین کھانا تھا، اور تھا بھی قحط کے دنوں میں جب لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پیش کیے ہوئے لذیذ گوشت کے شوربے میں چورا چورا ہوئی روٹیوں والے کھانے کا نام سرید رکھ دیا، اور روٹی کو چورا چورا کر کے کھلانے والے عمرو کو ہاشم کا خطاب دے دیا، اس لیے کہ ہاشم کا لفظ وہ چورا چورا کرنے والے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شاعروں نے ہاشم کی مدح سرائی میں شاعری شروع کر دی۔ مدح سرائی جہاں ممدوح کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن تیز کرتی ہے، وہیں پہ حاسدوں کے دل پہ بجلی کی کڑک بن کے گرتی ہے۔ ہاشم کی مدح سرائی سے جہاں کچھ غیروں کے دلوں کو کچوکے آنے لگے، وہیں اس کے اپنے سگے جڑواں بھائی عبد شمس کے بیٹے امیہ کا دل آگ سے بھر گیا۔ امیہ کہنے کو ہاشم کا سگا بھتیجا تھا، مگر اپنے من میں عذاب پال کے بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اکا دکا آدمی سے اپنے دل کی جلن کہی، پھر احساس کمتری میں ڈوبا ہوا سرے عام لوگوں میں کہتا پھرنے لگا، بڑا آیا چاچا ہاشم بنا پھرتا ہے، 4 روٹیاں کیا کھلا دی، سخی داتا بن گیا۔ ہم کیا کم ہیں؟ ہم نہیں کھلاتے لوگوں کو، پیسے کی کمی نہیں، ہمارے پاس بھی بہت سونا چاندی ہے، کیسے مان لو وہ ہم قبائل قریش میں سب سے معزز ہے، میں اس سے زیادہ اس رتبے کے لائق ہوں۔ پتہ نہیں اس کو پتا تھا یا نہیں، بہرحال لوگ جانتے تھے کہ امیہ کا باپ عبد شمس ہاشم کا جڑواں بھائی تھا۔ دونوں جڑواں بھائی جس لمحے پیدا ہوئے تو دونوں عجیب انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ کہنے کو دونوں کے سالم نوزائیدہ جسم علیحدہ تھے، مگر ہاشم کے داہنے پیر کا انگوٹھا عبد شمس کے سر کے تالو پہ چپکا ہوا تھا، جیسے پیدا ہوتے سمے ہاشم نے پاؤں مار کے عبد شمس کے سر کو جھکا دیا ہو۔ ہاشم کے پاؤں اور عبد شمس کے سر کو علیحدہ کرنے کے لیے مکہ کے ایک پرانے جراح کو چھری کے استعمال سے تھوڑا سا خون بہانا پڑا۔ دونوں بھائی علیحدہ تو ہو گئے، مگر مکہ کے گھروں میں کئی دنوں تک خون کی بہی ان چند بوندوں کے حوالے سے ذکر ہوتا رہا۔ کچھ ہنسی مذاق میں کہنے لگے، ان جڑواں بھائیوں کی اولادوں میں ضرور خون بہے گا۔ خون بہنے کی تو نوبت اس وقت تک نہ آئی۔ بہرحال امیہ بن عبد شمس کا اپنے چچا ہاشم کی فوقیت کو تسلیم نہ کرنے سے خون ضرور سیاہ ہو گیا۔ اس نے شور مچا دیا، میں نہیں مانتا ہاشم کو بڑا، کوئی بڑا آئے اور ہم میں فیصلہ کرے۔ عربوں میں اپنی انا کی تسکین کے لیے اس طرح سرے عام دوسرے کو بڑا نہ ماننا اور خود کو منوانے کی آرزو کرنا کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس طرح کے چیلنج میں ہار جیت کا فیصلہ لازمی ہوا کرتا تھا۔ یہ کبھی نہ ہوا تھا کہ کوئی خود دوسرے کی فوقیت کو چیلنج کرے اور کوئی فیصلہ نہ ہو۔ مفاخرہ ہو گیا۔ مفاخرت میں کچھ اصول تھے، ایک فریق دوسرے کو چیلنج کرتا، دوسرا مانتا، دونوں ثالثی کے لیے کسی تیسرے فرد کو مقرر کر دیتے۔ ثالث لوگوں کی بھیڑ میں پنڈال کے بیچ پنچائی لگا کے بیٹھ جاتا۔ چیلنج کرنے والا جا کے ثالث سے سوال کرتا کہ ہم میں کون غالب ہے، کون بڑا ہے۔ ثالث دونوں سے باری باری ان کے قبیلے کے افراد، اونٹوں، مال، اسباب، بیوی بچوں کی بابت پوچھتا جاتا۔
زبان کی بلاغت، سلاست، فصاحت اور شیرینی پہ غور کرتا، عوام الناس، مسافروں اور ضرورت مندوں کی مدد کے قصے سنے جاتے، ہر اہم چیز ریکارڈ میں لائی جاتی، سر عام پنڈال میں سوال جواب ہوتے، لوگ سوالوں اور جوابوں کو سانس روک کے سنتے اور منہ کھول کے ان پہ داد دیتے، بیچ بستی کے کچہری جم جاتی، منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا۔ ہاشم کو مفاخرت کے لیے امیہ بن ابی شمس نے چیلنج کیا تو اس نے بھتیجے کو کہا، شرم کرو۔ بھتیجا تو شرم کے گھونگھٹ اٹھا کے آیا کھڑا تھا، بضد ہو گیا۔ آخر ہاشم نے امیہ سے حلف لیا کہ ثالث کا فیصلہ مانو گے؟ وہ بولا، مانوں گا۔ ہاشم نے کہا، جو ہارے وہ سیاہ آنکھوں والی سونی 50 اونٹیاں ذبح کر کے بستی والوں کو کھلائے گا۔ امیہ بولا، منظور ہے، تم اپنی اونٹیوں پہ نشان لگا دو۔ ہاشم کہنے لگا، نشان تو میں ہی گاڑوں گا تمہاری اونٹیوں پہ چھری پھیرنے سے پہلے بھتیجے، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ امیہ بولا، کون سی چاچا؟ ہاشم کہنے لگا، جو ہار گیا وہ اس بستی میں نہیں رہے گا، 10 سال کے لیے اپنا منہ کالا کر کے دور جا کے بسے گا۔ بول، جائے گا؟ جائے گا وہ جو ہارے گا۔ ہاں، یہی کہتا ہوں، مجھے منظور ہے۔ تو سامان باندھنا شروع کر دے چاچا، امیہ بولا۔ تیرا سامان تو بن چکا ہے بھتیجے، اب ثالث کا فیصلہ سن۔ دونوں چچا بھتیجے کان لگائے ثالث کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ ثالث نے فیصلہ سنا دیا، بولا، ہاشم کی فوقیت مسلم ہے۔ امیہ حسد کا شکار ہوا، ہار گیا، اب وہ مانی ہوئی شرطوں کو پورا کرے۔ لوگوں کے انفواہ میں ہاشم کے طرفدار گل گپاڑا مچانے لگے، نعرے لگنے لگے۔ امیہ کی لائی ہوئی کالی آنکھوں والی قیمتی 50 اونٹنیاں ہاشم کے نوکروں نے جا پکڑی۔ ہاشم چھری نکال کے اس کی کاٹ پتھر سے رگڑ کے تیز کرنے لگا۔ امیہ سر جھکا کے ایک طرف نکل گیا۔ وہ گھر نہیں گیا، ایک اونٹ پہ بیٹھا اور شام کی طرف نکل گیا۔ 10 سال مکہ سے دور ویرانوں میں اس نے زندگی بسر کی اور وہیں مر گیا۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔